السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر۔ اے ایمان والو، اللہ سے سچی توبہ کرو اور صدقے دل سے معافی مانگو۔ امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطائیں معاف کر دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ سامعین کرام، 28واں پارہ سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت مومنوں سے مخاطب ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے سچی توبہ کرو، توبہ کا مذاق نہ بناؤ۔ کچھ لوگ توبہ تو کرتے ہیں، کسی گناہ سے توبہ تو کر لی، لیکن کل کو پھر وہی گناہ، اگلے دن پھر توبہ کی، تیسرے دن پھر وہی گناہ۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سچی توبہ کرو اور صدقے دل سے اللہ رب العزت سے معافی طلب کرو، اور میں امید کرتا ہوں کہ تمہارا رب تمہاری خطائیں معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک اور مقام بھی ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم مفلحون ہو جاؤ، نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤ، سچی توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ آج کے اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور ایک ایسا عنوان ہے جو ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری بخشش ہو جائے گی؟ اور آج کے اس خطبے میں ہم یہ جانیں گے کہ کیا ہماری بخشش ہو سکتی ہے اور کس طریقے سے ہماری بخشش ہو سکتی ہے، کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہماری بخشش ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بخشش ہو جائے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، تو سب سے پہلا کام
جو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کیا ہے کہ مومنوں حقیقی معنوں میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، صحیح متقی بن جاؤ، صحیح پرہیزگار بن جاؤ۔ اتقوا اللہ حق تقاتی، تقوی اختیار کرو اس طرح سے، ڈرو اپنے رب سے اس طرح سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اپنے ظاہری اور پوشیدہ تمام اعمال میں اللہ رب العزت کو یہ نگران سمجھو، یہ جان کے رکھو کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے، چاہے تم جہاں بھی ہو، اندھیرے میں ہو، روشنی میں ہو، کمرے کے اندر ہو، کمرے کے باہر ہو، پردے میں ہو، پردے سے باہر ہو، جس بھی حالت میں ہو، اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے اور وہ تمہارے تمام اعمال کو جانتا بھی ہے۔ تو نیک اور صالح لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ فوراً اللہ رب العزت سے توبہ کر لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت عفو و درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے، اور اپنی رحمتوں سے، اپنی رحمتوں کے بے پناہ خزانوں سے وہ معاف کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اے اللہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے اور ہماری مدد فرما۔ خطا کاری جو ہے وہ تو انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے، انسان خطا کار ہے اور اس سے بچنا تو ناممکن ہی ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ بنی نوع انسان کی فطرت کا یہ ایک حصہ ہے خطا کاری، بھول جاتا ہے، خطا کر بیٹھتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ تعالی فیغفر لهم۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ رب العزت تمہیں ختم کر کے ایک ایسی مخلوق لے آئیں گے، ایک ایسی قوم لے آئیں گے جو گناہ بھی کریں گے اور معافی بھی مانگیں گے، جو خطائیں بھی کریں گے اور معافیاں بھی مانگیں گے اور توبہ اور استغفار بھی کریں گے، اور جب وہ توبہ اور استغفار کریں گے پھر اللہ رب العزت انہیں معاف کر دیں گے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اس لیے کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیا کریں۔ اہل تقوی اور ہدایت یافتہ لوگوں کا تو یہی شعار ہے نا، ان کا تو یہی رویہ ہوتا ہے نا کہ ان سے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، وہ فوراً اپنے رب سے رجوع کرتے ہیں، فوراً معافی مانگتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، خطا کار ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد خطا کار ہے، اور خطا کاروں میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جو توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ جب ان سے گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے تو وہ فوراً شرمندہ ہوتے ہیں اور اپنے رب سے رجوع کر کے توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں اور اپنے گناہ کی معافی منگوا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں تو اتنی وسیع ہیں کہ وہ رب ذوالجلال رات کے وقت اپنا دست رحمت دراز کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے دن کے اوقات میں کوئی گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی ہے، تو وہ آ جائے، آ کے معافی طلب کرے، آ کے توبہ اور استغفار کرے، میں اس کی توبہ کو قبول کروں گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ رحمت کا یہ عالم ہے کہ رات کے وقت دست رحمت کو دراز کیا کہ دن کے وقت جس سے کوئی گناہ ہو گیا وہ بھی آ جائے، دن کے وقت دست رحمت کو دراز کیا کہ رات کے وقت جس سے کوئی گناہ ہو گیا وہ بھی آ جائے،
اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، جو سچے دل سے، صدقے دل سے جو توبہ کرے، استغفار کرے، اسے اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، گمراہ لوگوں کے سوا کوئی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نا امید ہے، جو شخص مایوس ہے، اسے اللہ رب العزت نے گمراہ لوگوں میں شامل کیا۔ وہ گمراہ شخص ہے جو نا امید ہوتا ہے، جو مایوس ہوتا ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا، جب بھی مجھے بلایا، جب بھی میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، جب بھی میرے سے امیدیں لگائیں، جب بھی میرے سے تو نے درخواست کی، میں نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا، بلکہ نہ صرف تمہارے گناہوں کو بخشا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ کیا گناہ تھا، توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے نیکی میں بدل دیا۔ پھر تم نے میری بخشش طلب کی اور میں نے بخش دیا، اور مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی نہیں جو مجھ سے پوچھنے والا ہو، اور نہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اے ابن آدم، اگر تم زمین کی گہرائیوں کے برابر بھی گناہ لے کر آتے ہو، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ لے کر آتے ہو، تو بھی اگر تم مجھے سچے دل سے پکارتے ہو، سچی توبہ کرتے ہو، تو میں تمہیں زمین کی گہرائیوں کے برابر نیکیاں دوں گا، میں تمہیں زمین کی گہرائیوں کے برابر رحمتیں دوں گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر تمہیں رحمتوں سے نواز دوں گا۔ اور اللہ رب العزت نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، حالانکہ آپ تو مسلسل توبہ اور استغفار کرنے والے تھے، تقوی اختیار کرنے والے تھے، تقوی کے لحاظ سے کائنات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہستی تھے، آپ کا تو درجہ اتنا بلند تھا کہ آپ جیسی توبہ اور استغفار کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے پیغمبر، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور اپنے ساتھ ہی مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بخشش بھی مانگیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول تھا کہ وہ شب و روز، دن و رات میں اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرتے رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، اللہ کے رسول ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی، کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، تو توبہ اور استغفار کتنی کر رہے ہیں؟ دن و رات میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی ہر وقت یہ پڑھتے رہا کریں، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، توبہ استغفار کرتے رہیں۔ گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، تو آپ بھی اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے یہ پڑھتے رہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں
بیٹھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے اس کلمے کو 100 مرتبہ سے بھی زائد، یعنی 100 مرتبہ تقریباً وہ سنا کرتے تھے ان الفاظ کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ کیا الفاظ تھے؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ میری توبہ قبول فرما لے، اے اللہ مجھے بخش دے، تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا اور رحمان اور رحیم ہے۔ اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ اب رحمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کی ایک اور آیت میں فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ میری رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ جتنے بھی گناہ لے کر آؤ گے، پیچھے بھی بیان کر چکا ہوں کہ زمین کی گہرائیوں کے برابر بھی گناہ لے کر آؤ گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تمہیں پھر بھی معاف کر دوں گا، کیونکہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں مہربان ہوں۔ تو خطا کار ہے تو میں بخشنے والا، میں رحمان، میں غفور الرحیم ہوں۔ ہیں تو ہم سب خطا کار، گناہ گار ہیں، لیکن ہم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے اور نہ ہی کبھی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی صفتیں اور شانیں تو اتنی ہیں کہ بیان بھی کرتے جائیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت کی صفتیں اور شانیں تو اتنی ہیں کہ وہ بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے، غافر الذنب وقابل التوب ہے، اور بڑا بخشنے والا ہے، غفار ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، بے شک میں بڑا غفور الرحیم ہوں، اور ساتھ یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ دونوں چیزیں ساتھ ہی ہیں، امید بھی اور خوف بھی۔ جب آپ کو امید ہے اور خوف نہیں تب بھی آپ گناہوں سے نہیں بچیں گے، جب آپ کو خوف ہے اور امید نہیں تب بھی آپ کی بخشش ممکن نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بتائی کہ امید بھی رکھو اور خوف بھی اپنے دل میں رکھو، تب جا کے تم نیک اعمال کرو گے، تب جا کے تم تقوی والے بنو گے۔ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہو، اس کی وحدانیت پر ایمان ہو کہ وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی ہمسر نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ اللہ ہے، وہ رب رحمان ہے، وہ اکیلا ہے، وہی سب کا پالنے والا ہے۔ اس کے اسماء حسنی، اس کی صفات اعلیٰ اور ان کے معانی کو دل کی گہرائیوں سے جانتا ہو، مانتا ہو، ان پہ ایمان بھی رکھتا ہو، یقین بھی رکھتا ہو، ان کو یاد بھی کرتا ہے۔ اسماء حسنی کو یاد کریں، اللہ رب العزت کے جو نام ہیں اسماء الحسنی، ان کو یاد کریں، ان کے معانی کو بھی یاد کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ رب کون ہے، آپ پہچان سکیں کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کی پہچان کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی آیات کو پڑھا کریں،
قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں اور ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ اللہ رب العزت کون ہے، اور اس بات پر بھی یقین و ایمان ہو کہ اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کی گرفت بھی بہت سخت ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو پکڑ لے، اللہ رب العزت کی گرفت میں کوئی آ جائے تو اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ یاد رکھے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت فعال لما یرید ہے، اسے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، اور نہ ہی کسی کی اتنی جرت ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے پوچھے۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ شیء قدیر ہے، وہ مختار ہے، وہ قادر ہے۔ اگر گناہ ہو جائے، مومن بندہ تو وہ ہے نا کہ جس سے گناہ ہو جاتا ہے وہ فوراً اللہ سے رجوع کرتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے۔ اب ایک سوال تو یہ تھا کہ کیا ہماری بخشش ہو سکتی ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے ہماری بخشش ہو سکتی ہے۔ وہ نیکی کے کام ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ کون سے ایسے کام ہیں جن سے ہمارے گناہ مٹ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا سکتی ہیں، نیکیاں ہی گناہوں کو مٹا سکتی ہیں۔ وضو کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، توبہ اور استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، والدین کی خدمت اور فرما برداری کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، خاوند اور بیوی کے ایک دوسرے سے حسن سلوک کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بچوں کی صحیح تربیت کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دوسروں سے ہمدردی اور خیر خواہی کرنے سے بھی اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور توبہ اور استغفار تو اسی وجہ سے ہے کہ جو آپ کے گناہ تھے وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، اسی لیے توبہ اور استغفار کرتے رہا کریں، اللہ رب العزت کے حقوق بھی پورے کریں، بندوں کے حقوق بھی پورے کریں۔ آج کل تو ہم ایک دوسرے کے حق مارنے پہ لگے ہیں، اسے نہ ملے مجھے یہ چیز مل جائے، یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے، اسی چکر میں لگے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ وہ مال کس کا ہے۔ مال تو صرف اللہ رب العزت کا ہے، جس نے تمہیں عنایت کیا، وہ جب چاہے تم سے لے سکتا ہے۔ تم تو تھوڑی تھوڑی سی رقموں پہ آپس میں لڑ پڑتے ہو، ایک دوسرے کو قتل و غارت بھی کر دیتے ہیں، قتل و غارت کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ کیا یہ مال ہمیشہ تمہارا رہے گا؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں، یہ مال تمہارا نہیں رہے گا، آج تمہارے ہاتھ میں ہے، کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ اقتدار، یہ عہدے آج تمہارے ہاتھ میں ہیں، کل تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوں گے۔ دیکھتے نہیں ہیں، نظام زندگی میں دیکھ تو رہے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ ساری چیزیں دکھا رہے ہیں کہ جو کل حکمران تھے آج کدھر ہیں، جو آج حکمران ہیں کل کدھر ہوں گے، جو آج انسان یہاں پہ بیٹھے ہیں کل کہاں ہوں گے، جو پہلے یہاں بیٹھا کرتے تھے وہ آج کہاں ہیں۔ کبھی جائزہ لیا ہے؟ جائزہ لیا کریں، جائزہ لیا کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اس چیز کا کہ نہ وہ رہے ہیں نہ ہم رہیں گے، نہ یہ مال رہا ہے اور نہ رہے گا۔ یہ مال جس کو اللہ رب العزت دے دے یہ اس کا ہے۔ آقا دو جہاں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، امام کائنات، سید الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری زوجہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں، انہوں نے ایک دعا کا سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے کوئی دعا کر دیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو یہ دعا کثرت سے کیا کر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انشاءاللہ اللہ کی مہربانی ہوگی اور وہ معاف فرما کر تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ صالح مومن مردوں اور مومنہ عورتوں سے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں نا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح، سچا اور سچا باعمل مومن بنائے، ہمیں بھی تقوی والا بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توبہ اور استغفار کرنے والا بنا دے، کیونکہ آج اگر ہم توبہ اور استغفار کر لیں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وقت ختم ہو گیا، اگر موت آ گئی تو پھر کوئی بخشش کی صورت نہیں۔ اسی لیے آج زندگی ہے، آج توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو بخشوا لیں۔ جتنی زیادہ توبہ کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی توبہ اور استغفار کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔